السلام علیکم دوستو، گڈ ایوننگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگوں کی سی ٹیٹ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ سامعین، میں آپ کے لیے ایک سی ٹیٹ کا پرچہ لے کر آیا ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو میں شروع کرتا ہوں یہاں سے۔ شخص کی جمع ہے، سوال ہے ہمارا یہ، شخص کی جمع ہے تو شخص کی جمع، اب جمع کا طریقہ کئی طرح سے ہے، جیسے کہ واو نون بڑھا دیا جاتا ہے آخر میں، یا پھر الف اور تا بڑھا دیا جاتا ہے، اور کچھ جمع ایسی بنائی جاتی ہیں کہ اس کا قاعدہ بالکل الگ ہے۔ تو اسی میں سے یہ لفظ ہے شخص۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ لفظ کی جمع کیا ہے؟ الفاظ۔ اور ایسے ہی لقب کی جمع کیا ہے؟ لقب۔ لقب کی جمع ہے القاب۔ القاب۔ ایسے ہی شخص کی جمع کیا ہوگی؟ اشخاص۔ تو شخص کی جمع ہو گئی اشخاص۔ اس کا آپشن نمبر 1 بالکل ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے اشخاص۔ اب شخصیتوں آپشن نمبر 2 ہے، تو شخصیت کی جمع ہے اشخاصوں۔ یہ بالکل وہی ہو گیا جیسے کہ لوگ بولتے ہیں لفظ کی جمع الفاظوں، تو غلط ہے، اشخاصوں جمع صحیح نہیں ہے۔ ایسے اشخاصین، یہ بھی اس کا صحیح آنسر نہیں ہے، تو اس کا درست آنسر جو ہے آپشن نمبر 1۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اعلیٰ کا متضاد کیا ہے؟ اعلیٰ کا متضاد یعنی اعلیٰ کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو اعلیٰ کا اپوزٹ کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہم بولتے ہیں اعلیٰ اور ادنا۔ تو اعلیٰ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ادنا۔ اس کا آپشن نمبر 2 بالکل درست آنسر ہے۔ اعلیٰ کا کمتر نہیں ہوگا، اعلیٰ کا نچلا بھی نہیں ہوگا، چھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ استعمال میں کیا زیادہ آتا ہے۔ تو استعمال میں ایسا تو آتا نہیں ہے کہ اعلیٰ کمتر، بلکہ یہ آتا ہے اعلیٰ اور ادنا۔ تو یہی استعمال میں ہے، اور استعمال کے لفظ کو ہی جو ہے زیادہ صحیح جواب مانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ کا متضاد ہوگا ادنا۔ نچلا یا کمتر یا چھوٹا، یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، تو اس سوال کا جواب ہے ادنا۔ یہ ایک سوال اور ہے، جمع کا سوال ہے قبیلے کی جمع ہے۔ تو قبیلے کی جمع، اب یہاں دیکھا جائے گا کہ کون سے لفظ آئے ہیں۔ تو آپشن دیے گئے ہیں، پہلا آپشن ہے قبیل، یہ اس کا آنسر نہیں ہو سکتا۔ قبیلے کی جمع قبیل نہیں ہوتی ہے۔ قبیلوں دوسرا آپشن ہے۔ تیسرا دیکھتے ہیں قبائلوں، اور چوتھا ہے قبائلی۔ تو قبائلی بھی صحیح آنسر نہیں ہے۔ قبائلوں، تو یہ قبائلوں وہی ہو گیا جیسے کہ لفظ کی جمع الفاظ ہے، اور الفاظ کی جمع لوگ الفاظوں بنا دیتا ہے۔ قبیلے کی جمع 2 ہو سکتی ہیں، ایک قبیلوں اور ایک قبائل۔ تو یہاں اگر قبائل ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 3 میں اگر قبائل ہوتا تو قبیلے کی جمع ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہاں قبائلوں کر دیا تو یہ آپشن غلط ہو گیا۔ اب رہا دوسرا، تو بچا دوسرا آنسر، یہی اس کا درست جواب ہے، قبیلے کی جمع ہو گئی قبیلوں۔ بات چل رہی ہے کثیر لسانیت کی، اور یہاں کہہ دیا لفظ صرف، تو صرف اور کثیر اپوزٹ ہیں، تو یہ اس کا آپشن ہو نہیں سکتا، یہ درست آنسر ہو نہیں سکتا، کیونکہ کثیر اور صرف بات آ گئی، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ یہاں بات چل رہی ہے کثیر لسانیت کی، اور یہاں بات کر دی صرف مادری زبان کی، تو یہ اس کا پہلا متبادل ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا متبادل دیکھتے ہیں، مادری زبان انگریزی اور ہندی کی آموزش۔ یہاں پر بھی قید لگا دی ہے 3 زبانوں کی، یعنی مادری زبان، پھر انگریزی اور ہندی کی آموزش۔ اب ہو سکتا ہے کوئی دوسری زبان یا کثیر لسانیت کی بات چل رہی ہے، یہاں پر 1 2 یا 3 کی بات نہیں ہے، بلکہ کثیر لسانیت کی بات چل رہی ہے، تو یہ آپشن بھی اس کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تیسرا متبادل دیکھتے ہیں اس کا، مادری زبان سے شروع کرنا اور بعد میں دوسری زبانیں سیکھنا۔ یہ آپشن اس کا ٹھیک ہے کہ بچہ اپنے گھر سے مادری زبان سیکھ کے آتا ہے، پھر اسی کے ضمن میں دوسری زبانیں سیکھتا ہے، اور پھر اس زبان کے ذریعے اور دوسری زبانیں سیکھتا ہے، پھر کئی زبانیں سیکھ جاتا ہے۔ تو مادری زبان سے شروع کرتا ہے اور بعد میں دوسری زبانیں سیکھ جاتا ہے، تو یہ اس کا متبادل نمبر 3 بالکل ٹھیک ہے، یہی اس کا درست آنسر ہے، آپشن نمبر 3۔ چوتھا دیکھ لیتے ہیں، اپنے ملک کی تمام مادری زبانوں کو سیکھنا۔ تو یہاں اپنے ملک کی تمام مادری زبانوں کو سیکھنا یہ کہا گیا ہے، تو مادری زبان جو ہے زبان نہیں ہے بلکہ بولی ہوتی ہے۔
بولی اور زبان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بولی جو ہے ایک قبیلے میں بولی جاتی ہے، زبان جو ہے اس کے لیے ادب ہوتا ہے مقرر. تو دوسری زبان سیکھنے کے لیے جو ہے تمام مادری زبان سیکھے گا تو یہ جو ہے کثیر لسانیت کے زمرے میں مادری زبانیں نہیں آتی ہیں، لسانیت کے زمرے میں دوسری زبانیں ہی آتی ہیں. اس کا آپشن نمبر 4 غلط ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3. اگلا سوال ہے ہمارا، درسیات میں زبان کی کوشش ہوتی ہے. یعنی پڑھنے پڑھانے میں ہم اگر زبان سکھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ زبان کیسے سیکھے گا؟ لفظیات اور سیاق کے ساتھ ساتھ تدریس. زبان سیکھ جائے گا، لفظیات اور سیاق کے ساتھ ساتھ تدریس ہوگی، لیکن بہتر طریقے سے نہیں سیکھے گا. اب بہتر طریقے سے کیا سیکھے گا؟ آپشن نمبر دوسرا متبادل دیکھتے ہیں، اسکول میں زبان اور سیاق کو مربوط کرنا. اگر اسکول میں زبان اور سیاق کو مربوط کر دیں، یعنی جو زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے اردو زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اردو میں اس اسکول میں جو ہے سارے ٹیچر، وہاں کے بچے، وہاں کے بلیک بورڈ، وہاں کے نوٹس بورڈ، سب جگہ اگر زبان اردو ہی زبان میں لکھا ہوا ہے تو آپ جلد از جلد اردو سیکھ جائیں گے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اے ایم یو کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا جامعہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی عام بول چال جو ہے بالکل ایسی ہوتی ہے. آپ وہاں جہاں تو اردو کے لفظ بہت آسانی کے ساتھ، بہت روانی کے ساتھ وہ لوگ اردو کے لفظ بولتے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ کے اسکول کا ماحول یا یونیورسٹی کا ماحول اگر آپ کا اسکول میں یا یونیورسٹی میں زبان اور سیاق کو مربوط کر دیں، یعنی ملا کے پڑھائیں کہ ہر جگہ جو ہے اردو ہی بولی جائے گی، ٹیچر بھی اردو بولیں گے، نوٹس بورڈ بھی اردو میں لگے گا، تو یہاں پر جو ہے زبان، درسیات میں زبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زبان، اسکول میں زبان اور سیاق کو مربوط کر دیا جائے. یہ اس کا آپشن نمبر 2 بالکل درست ہے. پہلا اس کا آپشن اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ لفظیات اور سیاق کے ساتھ ساتھ تدریس لفظیات سے صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی. بطور مضمون زبان کی تدریس کے لیے مواد تیار کرنا، یہ بھی آپشن ٹھیک نہیں ہے. زبان کی کلاسیں سماجیات، سائنس اور سماجیات تو زبان کی بات نہیں ہے، تو یہاں صرف آپشن نمبر 2 اس کا درست آنسر ہے، یہی اس کا صحیح جواب ہے. دیکھیے اگلا سوال ہے ہمارا، زبان کی تدریس میں اصول، یعنی اصول سے پرے جانے کا مطلب ہے، یعنی اصول سے ہٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 4 متبادل دیے گئے ہیں. پہلا متبادل دیکھتے ہیں، زبان کی تدریس کے خاص اصول کو نہ ماننا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل اس کا آپشن نمبر 1 بالکل درست بیٹھتا ہے کہ زبان کی تدریس ہم کر رہے ہیں تو جو اصول، قوانین پہلے کے لوگوں نے بیان کر دیے ہیں اور اس کو مقرر کر دیے ہیں، اس کو نہ ماننا. خاص اصول جو ہیں اس کو نہ ماننا، بلکہ کوئی دوسرے طریقے سے، دوسرے اصول سے بچوں کو پڑھانا. تو یہ ہوتا ہے اصول سے پرے جانے کا مطلب. تو اس کا پہلا ہی آپشن، پہلا ہی متبادل بالکل درست ہے، لیکن پھر بھی جو ہے دیکھ لیتے ہیں دوسرے کیا ہیں. دوسرا ہے زبان کی تدریس کے تمام اصولوں کو ماننا. تو پھر اصول سے پرے جانے کا مطلب ہی کیا؟ جب تمام اصول مان رہے ہیں تو پھر اصول سے پرے نہیں جا رہے، تو یہ آپشن غلط ہو گیا. تیسرا دیکھتے ہیں، یہ ماننا کہ طلبہ کی زبان کی آموزش کے لیے کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے. یہ بھی آپشن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر تو پڑھائی ہو ہی نہیں پائے گی، کوئی اصول پڑھا ہی نہیں پائیں گے آپ، کوئی زبان پڑھا ہی نہیں پائیں گے. یہ ماننا کہ اصول زبان کی آموزش میں رخن انداز ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط بات لکھ دی گئی ہے بچوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے. پہلا ہی اس کا متبادل ٹھیک ہے کہ زبان کی تدریس کے خاص اصول کو نہ ماننا. جو خاص اصول بنا دیے گئے ہیں زبان کے ماہرین نے، تو اس اصول کو نہ پڑھا کے دوسرے اصول سے معلم جو اپنا اچھا طریقہ سمجھے، جو اپنا اچھا قواعد سمجھے، اس سے پڑھانا، یہ زبان کی تدریس میں اصول سے پرے جانے کا مطلب ہے. تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل درست آنسر ہے. اگلا سوال ہے ہمارا، ایک استاد نے آموزگاروں سے آنکھیں بند کر کے سننے کو کہا. اس نے 3 جملوں کو پڑھا، ہر جملے کو اس نے دو بار پڑھا. آموزگاروں نے سننے کے بعد سبھی 3 جملوں کو لکھا. اس طرح کے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے املا، خاکے کا املا، جملوں کا املا، قواعد کا املا. یہاں پر کہا ہے کہ اس نے 3 جملوں کو پڑھا، یعنی 3 جملوں کو پڑھا اور پھر اس نے دوبارہ سے پڑھا اور پھر اس کو آموزگاروں نے ان جملوں کو لکھا، 3 جملوں کو لکھا. تو کوئی اگر آپ کے سامنے کچھ سنا کے بول رہا ہے، پھر آپ اس کو سن کر لکھ رہے ہیں، تو وہ جو ہے ہوتا ہے املا. اب یہاں جملے بتائے گئے ہیں تو جملوں کا املا ہوگا. تو دیکھ لیں جملوں کا املا کہاں پر ہے. آپشن نمبر 3 متبادل نمبر 3
جملوں کا املا، یہی اس کا آنسر بالکل درست ہے کہ جملوں کا املا اس کو کہتے ہیں، جملوں کا املا اس کام کو۔ اگلا سوال ہے ہمارا، پڑھنے کے اوپر سے نیچے رویے کی توجہ ہوتی ہے، تو ٹاپ ڈاؤن اپروچ کیا ہے؟ ٹاپ ڈاؤن اپروچ یہ ہے کہ پہلے انسان پہلے بچہ بڑے قاعدے سیکھ لیتا ہے، پہلے کل کو جان لیتا ہے، پھر جز کی طرف آتا ہے، تو یہ ٹاپ ڈاؤن ہے۔ اور تو اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں، جز سے کل کی طرف، تو یہ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہے، یہ تو ڈاؤن ٹو اپ ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے اس کا آنسر، جز سے کل کی طرف۔ تفصیل سے تجرید کی طرف، تفصیل تجرید کی بات یہاں ہو نہیں رہی ہے۔ کل سے جز پر، یہ کل سے جز پر آپشن نمبر 3 یہ اس کا درست آنسر ہے کہ پہلے کل سیکھ لیا، یعنی اس نے پہلے بڑی چیز سیکھ لی پھر بعد میں چھوٹی چیز سیکھتا ہے، تو یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے، یعنی اوپر سے نیچے، یعنی پہلے اتنی بڑی چیزیں سیکھیں پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا ہے، یہ اس طرح سے سیکھتا ہے، تو یہ جو ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہو گیا۔ تو یہی اس کا جو ہے، یعنی پہلے کل سیکھا پھر اس نے جز سیکھا، تو یہ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، زبان کی آموزش کے دوران آموزگار کو سفر کرنا چاہیے، تو کلیوں سے معنی تک کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زبان متعلم یا اسٹوڈنٹ زبان سیکھ رہا ہے تو وہ کس طرح سے زبان کو سیکھنے کا سفر شروع کرے، تو اس کے لیے طریقہ ہے کہ پہلے وہ معنی کو پتہ کرے کہ کسی بھی لفظ کے کیا معنی ہیں، جیسے کہ اس کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حیوان کسے کہتے ہیں، تو حیوان اسے کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو، یعنی ہیومن بینگز کسے کہتے ہیں جس کے اندر جان ہو۔ اب ہیومن بینگز کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، جیسے اب ہیومن بینگز کی کئی طریقے ہوتے ہیں، جیسے ایسے ہیومن بینگز ہوتے ہیں جو صرف خالی اومنیورس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ شاکاہاری ہوتے ہیں، کچھ مانساہاری ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے یہ کلیہ ہو گئے۔ ڈائریکٹ معنی کیا ہے اس کا، ہیومن بینگز، یعنی اس کو پہلے کل معنی پتہ ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا معنی پتہ ہونا چاہیے پھر بعد میں کلیوں کی طرف جائے، تو یہاں دیکھیں معنی یعنی ہیومن بینگز یعنی حیوان، ہیومن بینگز یعنی حیوان، یہاں ایسا سمجھے آپ، حیوان سے سمجھیے، انگلش میں نہیں بلکہ حیوان سے سمجھیے، حیوان، تو حیوان میں انسان بھی ہے اور جانور بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو جو ہے کیا پتہ ہونا چاہیے، پہلے اس کو حیوان کا میننگ پتہ ہونا چاہیے، پھر بعد میں وہ کلی کی طرف جائے گا۔ اب اس کا کلی کیا ہے، انسان اور جانور، یہ اس کا کلیہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے، حیوان، یعنی وہ جس کے اندر جان ہو، جو کھاتا پیتا ہو، وہ حیوان اس کا معنی ہے۔ لیکن اس کا کلیہ ہے کہ اس طرح کے حیوان بھی ہوتے ہیں جو کھاتے ہیں، چلتے ہیں، بولتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور کچھ حیوان اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں لیکن آپس میں بات چیت بولنے کے ان کے پاس زبان نہیں ہے، تو یہ اس کے کلیہ ہیں۔ تو پہلے اس کو معنی پتہ ہونا چاہیے پھر کلی کی طرف جائے، تو اس کا آپشن نمبر متبادل دیکھتے ہیں، کلیوں سے معنی کی طرف، اگر پہلے کلیہ پتہ چل جائے گا پھر معنی بعد میں، تو یہ اس کا سفر درست نہیں ہوگا، یہ غلط آنسر ہے۔ اقدار سے اطلاق تک، آپشن نمبر 2 یہ بھی غلط ہے۔ حروف سے جملوں تک، یہاں زبان کی آموزش کی بات چلی، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ معنی سے کلیوں تک، پہلے کسی بھی لفظ کا معنی پتہ ہو۔ اب یہاں دیا حروف سے جملوں تک، تو یہ تو لکھنے کے لیے بات ہوئی ہے کہ حروف پہچانے پھر جملے، تو اس سے زبان حروف سے جملے نہیں بلکہ حروف سے لفظ ہوتے ہیں، پھر لفظ سے جملے ہوتے ہیں۔ اگر حروف سے لفظ ہوتا تب بھی ٹھیک تھا، لیکن حروف سے جملے کہہ دیا ڈائریکٹ، تو یہاں غلط ہو گیا آپشن نمبر 3۔ اب یہاں بتایا ہے معنی سے کلیوں کی طرف، یعنی زبان کا سفر کر رہا ہے تو پہلی سیڑھی معنی کا جاننا ہے، پھر دوسری سیڑھی ہے اس کے جز کو جاننا، یعنی کلیوں کو جاننا، تو اس کا آپشن نمبر 4 بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کے اسکولی درسیات میں انگریزی زبان ہے ایک۔ اب دیکھیے ہندوستان کے اسکولی درسیات ہمیں دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، تو اکثر اسکولوں میں پہلے مادری زبان سکھائی جاتی ہے، پھر دوسرے نمبر پر زیادہ تر اسکولوں میں انگریزی ہی دوسری زبان کے طور پر سکھائی جاتی ہے۔ پہلی زبان پر وہاں کی پہلی زبان تو وہاں کی مادری زبان ہے، پھر دوسری زبان جو ہے اس کی انگریزی ہی مانی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کے اسکولی درسیات میں انگریزی زبان دوسری زبان کے طور پر ہے۔ پہلی زبان تو مطلب زبان نہیں بلکہ پہلا ماحول جو ہوتا ہے مادری زبان میں ہوتا ہے، پھر جو پہلی زبان سیکھتا ہے، تو پہلی زبان تو جیسے ہندی سیکھی یا اردو سیکھی اس نے ہندوستان میں،
اور دوسری زبان جو ہے زیادہ تر انگریزی ہی سیکھتا ہے ہندوستان کی درسیات میں، تو اس کا آپشن نمبر 3 بالکل درست آنسر ہے، کیونکہ ہندوستان کے بتایا گیا ہے تو ہندوستان میں جو ہے دوسری زبان انگریزی ہی سیکھتا ہے، عربی فارسی یہ نہیں سیکھتا بلکہ انگریزی ہی سیکھتا ہے۔ دیکھیے یہ سوال ہے ماخذ کے طور پر، تو ماخذ کے طور پر کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے؟ اب ماخذ کے طور پر یعنی مثال کے طور پر، دیکھ کتنا گھمایا ہے یہاں پر سوال کو، ماخذ یعنی مثال کو ماخذ لکھ دیا ہے، بچہ یہی کنفیوز میں ہو جائے کہ بھئی ماخذ کیا ہے یہ، تو میں آپ کو بتا دوں ماخذ کا مطلب مثال کے طور پر، کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ کلاس میں کثیر لسانیت کو کس طرح سے ہم مثال کے طور پر لے سکتے ہیں۔ تو پہلا متبادل ہے آموزگاروں کو زیادہ زبانوں کی آموزش کا موقع فراہم کیا جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے کثیر لسانیت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اسکول میں تدریس اور آموزش کے لیے آموزگاروں کی زبان کو استعمال کرنا، ان کی زبانوں کو ہی مثال کے طور پر کثیر لسانیت کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیسے بہت سارے بچے آتے ہیں اسکول میں، کوئی کسی کی مادری زبان کیسی ہوتی ہے، کسی کی مادری زبان کیسی ہوتی ہے، مختلف زبانیں بولتے ہیں اسکول میں آ کر بچے، تو ان کی زبانوں کو ہی مثال کے طور پر سکھایا جائے، تو یہ کثیر لسانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آموزگاروں کی زبانوں کو جو ہے مثال کے طور پر استعمال کیا جائے، تو اس سے جو ہے کثیر لسانیت کو صحیح طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں، تو اس کا آپشن نمبر 2 بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا آپشن دیکھ سکتے ہیں، جتنا ممکن ہو اتنی زیادہ زبانیں سیکھنا، یہ سوال پوچھے ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر کثیر لسانیت کا مطلب کیا ہے، تو مثال دینی ہے، میں تو اتنا ممکن ہو زبان سیکھنا، تو سیکھنے کی بات چل نہیں رہی ہے یہاں پر، تمام کلاسوں میں انگریزی زبان کے استعمال کو فروغ دینا، تو انگریزی زبان کی بات بھی نہیں ہے یہاں پر، بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم کثیر یعنی مثال کے طور پر کثیر لسانیت کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ہم، تو یہی ہے کہ بچے جتنے بھی آ رہے ہیں سب کی زبانوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے، تو جب سب کی زبانیں مثال کے طور پر پیش کی جائیں گی تو بچے سوچیں گے بھئی اس زبان میں جو ہے ایک لفظ کو یہ بولتے ہیں، دوسری زبان میں ایک لفظ کو یہ بولتے ہیں، اور تیسری زبان میں ایک لفظ کو یہ بولتے ہیں، تو ایسے جو ہے طالب علم کثیر لسانیت کا مطلب صحیح طریقے سے سمجھ جائے گا۔ اگلا سوال ہے مسلسل اندازہ قدر کا مطلب ہے، مسلسل اندازہ قدر کا مطلب ہے، متبادل دیکھ لیتے ہیں، 4 متبادل ہیں، آموزگاروں کا مسلسل اندازہ قدر، روزانہ ٹیسٹ لینا اور آموزگاروں کے ریکارڈ کو محفوظ کرنا، وقتاً فوقتاً آموزش کا اندازہ قدر اور اس کی ریکارڈنگ، آموزگاروں کی آموزش کی مستقل بنیادوں پر رپورٹ تیار کرنا، تو CCE کی بات چل رہی ہے یہاں پر، CCE کیا ہے؟ کنٹینیوس کمپریہنسو ایویلویشن، تو آموزگاروں کا مسلسل اندازہ قدر، صرف خالی اندازہ قدر کرتے رہیں، اس کی ریکارڈنگ نہیں رکھیں، تو یہ غلط ہے۔ آپشن نمبر 2 دیکھتے ہیں، روزانہ ٹیسٹ لینا، تو روزانہ ٹیسٹ لیا گا بچہ پاگل ہو جائے گا، بچہ پریشان ہو جائے گا، الجھن میں آ جائے گا، تو یہ بھی اس کا آپشن غلط ہے دوسرا۔ تیسرا دیکھتے ہیں، وقتاً فوقتاً یعنی ہفتے میں یا 3 دن بعد، یا جب ہمارا سلیبس چینج ہوتا ہے یا ہمارا ٹاپک چینج ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ایویلویشن کرنا اور پھر اس کی ریکارڈنگ رکھنا، یہ CCE کا مطلب ہے، یہی آپشن اس کا متبادل نمبر 3 بالکل درست ہے، کہ مسلسل اندازہ قدر کا مطلب ہے کہ وقتاً فوقتاً آموزش کا اندازہ قدر اور اس کی ریکارڈنگ کرنا، آپشن نمبر 3 اس کا درست جواب ہے۔ چوتھا، آموزگار کی آموزش کی مستقل بنیادوں پر رپورٹ تیار کرنا، مستقل بنیادوں پر نہیں بلکہ وقتاً فوقتاً کبھی کبھی اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا، یہی CCE کا مطلب ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، شاعری کی تدریس میں توجہ نہیں دینی چاہیے، ہم شاعری پڑھا رہے ہیں تو کلاس میں کس چیز پر توجہ نہیں ہونی چاہیے، تو تحسین اور لطف اندوزی پر، تحسین، تو شاعری میں اگر حسن نہیں ہے، لطف نہیں ہے، تو شاعری اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی، تو اس کا آپشن صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ تحسین اور لطف پر جو ہے بہت ضرور غور دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ یہاں پوچھا ہے کس چیز پر توجہ نہیں دینی چاہیے، تو پہلا آپشن نہیں ہو سکتا، قواعد کی تدریس پر، ہاں قواعد کی تدریس پر شاعری میں توجہ نہیں دی جاتی ہے، کیونکہ شاعری میں بہت سارے قاعدے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں، شاعری میں یہ سہولت دی جاتی ہے کہ شاعری کو پر لطف اور پرکشش بنانے کے لیے قاعدوں کو مجروح کر دیا جاتا ہے، تو اس کا متبادل نمبر 2 بالکل ٹھیک ہے،
کہ اگر ہم شاعری پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر ہمیں قواعد کی تدریس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. شعری ہے تو پر تیسرا آپشن ہے شعری ہے تو پر، تو یہ بھی غلط ہے. شعری ہے تو پر توجہ دی جائے گی، اگر توجہ نہیں دی جائے گی تو شاعری کا صحیح طریقے سے پڑھائی نہیں ہو پائے گی، تدریس نہیں ہو پائے گی. چوتھا نمبر ہے تنقیدی سوچ پر. شاعری پڑھا رہے ہیں اور طلباء کے اندر تنقیدی سوچ نہیں پڑھ رہی ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تنقیدی سوچ کو بھی بڑھانا ہے شاعری کے پڑھاتے وقت، صرف یہی اس کا ہے کہ توجہ نہیں دینی ہے ہمیں قواعد کی تدریس پر. اگلا سوال ہے ہمارا، درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس اور آموزش کا ریلیہ ہے؟ ریلیہ کیا ہے؟ ریلیہ ہے کہ کسی بھی دوسری زبان کا معلم ایسے آبجیکٹ جو کامن ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتا ہے کلاس روم میں. تو ریلیہ کا میننگ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دوسری زبان کا معلم ایسے آبجیکٹ، ایسی مثالیں پیش کرتا ہے جو ہر زبان میں کامن ہوتی ہیں، جیسے قلم ہر زبان میں اور ہر جگہ جو ہے قلم کا استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں قلم کا استعمال ہوتا ہے، پینسل کا ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، چمچ وغیرہ. تو یہ ایسے آبجیکٹ ہیں کہ چمچ بھی ہر زبان میں آتا ہے کہ وہی چمچ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، آبجیکٹ پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ ریلیہ ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ زبان کا حقیقی استعمال، تو یہ بھی ریلیہ نہیں ہے. اپنی زبان میں بولنا یہ بھی ریلیہ نہیں ہے. حقیقت میں زندہ انسان یہ بھی ریلیہ نہیں ہے. ریلیہ ہے آبجیکٹ کو پریزنٹ کرنا، کلاس میں آبجیکٹ کو پریزنٹ کرنا. تو آبجیکٹ بھی قلم ہے، پینسل ہے، چمچ ہے جیسے سامان، اور جیسے کوئی بھی دوسرے سامان جو آبجیکٹ ہیں ان کو کلاس روم میں پیش کرنا، یہ کسی بھی زبان کا ریلیہ ہوتا ہے. تو اس سوال کا آپشن نمبر 1 صحیح اور درست جواب ہے کہ قلم، پینسل، چمچ جیسے سامان زبان کی آموزش کا ریلیہ ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے، NCF 2005 یعنی قومی درسیاتی خاکہ وکالت کرتا ہے، کس چیز کی وکالت کرتا ہے؟ آموزگار بطور معلومات کا معمار ہے. یعنی آموزگار کسی بھی چیز کو سیکھتا ہے پھر اس کی تعمیر کرتا ہے، یہی اس کی وکالت کرتا ہے. NCF 2005 جو ہے اسی چیز کی وکالت کرتا ہے کہ پہلے متعلم کوئی چیز سیکھتا ہے پھر اس کی تعمیر کرتا ہے. آپشن نمبر 1 اس کا درست آنسر ہے. 2 دیکھ لیتے ہیں کہ آموزگار بطور معلومات کا وصول کنندہ ہے، صرف خالی اس سے حاصل کر لیتا ہے معلومات اور کوئی دوسری معلومات کو تعمیر نہیں کرتا، تو یہ خاکہ 2005 اس کی وکالت نہیں کرتا ہے. آموزگار کو بہت سی زبانیں سیکھنی چاہیے، اس چیز کی وکالت نہیں کرتا بلکہ مادری زبان میں دوسری زبانوں کو سیکھنے کی وکالت کرتا ہے. اندازہ قدر کو متن پر مبنی ہونا چاہیے، نہیں بلکہ کلاس روم اور کریکولم ایکٹیویٹی پر مبنی ہونا چاہیے، اس چیز کی بات کرتا ہے NCF 2005. تو یہ آپشن نمبر 1 اس کا درست آنسر ہے کہ قومی درسیاتی خاکہ اس بات کی وکالت کرتا ہے کہ آموزگار بطور معلومات کا معمار ہے. اگلا سوال ہے، زبان کے نصاب میں شامل ہے یعنی سلیبس میں، لینگویج کی سلیبس میں کیا چیز شامل ہے؟ مواد اور اندازہ قدر. یہاں تک ٹھیک ہے بات، لیکن اور دیکھ لیتے ہیں آپشن کیا ہے. آپشن نمبر 2 ہے زبان کی تدریس اور آموزش کے لیے مقاصد، مواد، طریقہ، موضوعات اور اندازہ قدر. یعنی یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تبھی جو ہے زبان صحیح طریقے سے درس و تدریس ہو پائے گی. یعنی اس کے مقاصد ہوں، اس کا مواد ہو، پھر طریقہ ہو، پھر موضوعات ہوں، پھر اس کے بعد ایویلویشن ہو. اب یہاں ایویلویشن کی تو بات ہے، مواد کی بات ہے، لیکن مقاصد کی بات نہیں ہے، تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے. بغیر مقصد کے کوئی چیز پڑھنا بھی غلط ہے. زبان کی تدریس اور آموزش کے لیے مقاصد، موضوعات، قواعد، اصول، یہاں اندازہ قدر نہیں ہے، تو یہ آپشن غلط ہے. اندازہ قدر و تدریس کے طریقے، یہاں طریقے ہے اور اندازہ قدر ہے لیکن یہاں مواد نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے آپشن. تو یہ اس کا متبادل نمبر 2 بالکل درست آنسر ہے. یعنی زبان کے نصاب میں زبان کی تدریس اور آموزش کے لیے مقاصد، مواد، طریقہ، موضوعات اور اندازہ قدر سب چیز شامل ہونی چاہیے. اگلا سوال ہے، لکھنے کے عملی طریقے میں شامل ہیں. لکھنے کا جو عملی طریقہ ہے، یعنی کوئی ہم موضوع لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی بھی ٹاپک پہ ہم تھیسس لکھ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ غور و خوض کرنا، ٹھیک ہے، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، دہرانا، پروف پڑھنا، مسودہ کو حتمی شکل دینا، بالکل ٹھیک ہے.
پہلے ہم غور و خوض کرتے ہیں، کسی بھی موضوع پر لکھنے کے لیے غور و خوض کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیز لکھنی ہے، بالکل درست ہے۔ پھر خاکہ تیار کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی اور کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے بات کو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا دیکھتے ہیں مسودہ تیار کرنا، ہاں پھر مسودہ تیار کیا جاتا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے بات کو کہا جائے گا، پھر شروع کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ پھر اس کو رپیٹ کرتے ہیں، پھر پروف ریڈنگ یعنی پروف ریڈنگ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، پھر اس کے بعد پروف ریڈنگ کرتے ہیں کہ ہم نے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد مسودے کو حتمی شکل دے دیتے ہیں، پھر بعد میں وہ سبمٹ ہو جاتا ہے یا پھر اس کو شائع کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ تو یہی اس کا لکھنے کا صحیح طریقہ ہے، آپشن نمبر 1 بالکل درست آنسر ہے۔ دوسرا نمبر دیکھ لیتے ہیں، دوسرے نمبر میں دیا ہے غور و خوض کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، ہاتھ سے لکھنا، تو ہاتھ سے لکھنا تو وہی صحیح نہیں ہے۔ مسودے کو حتمی شکل دینا ہے، پروف ریڈنگ کی بات نہیں ہے تو یہ آپشن غلط ہو جائے گا۔ پھر ہاتھ سے لکھنے کی بات ہوئی تو ہاتھ سے کہاں تک لکھے گا انسان، یہ پہلے دور کا زمانہ تھا، پھر ہاتھ سے لکھنا طریقہ میں شامل نہیں ہے۔ خیر پہلے اب کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، ہاتھ سے لکھنا طریقے میں شامل نہیں ہے۔ آپشن نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، غور و خوض کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، مشورہ کرنا، تو مشورہ کرنا یہ بھی جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، تو آپشن نمبر 3 اس کا بھی غلط ہو جائے گا۔ آپشن نمبر 4 دیکھتے ہیں، غور و خوض کرنا، خاکہ تیار کرنا، مسودہ تیار کرنا، مسودے کو حتمی شکل دینا۔ اب اگر یہ ساری چیزیں تو آپ کر رہے ہو لیکن پروف ریڈنگ نہیں کر رہے ہو تو غلطی آپ کیسے اپنی پہچانو گے، یا پھر آپ اس کو جو ہے دوبارہ سے نہیں پڑھ رہے ہو، یعنی ریپیٹ کر کے نہیں پڑھ رہے ہو کہ بھئی کہاں غلطی ہوئی ہے کہاں نہیں ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے پتہ چلیں گی، تو یہ آپشن نمبر 4 بھی غلط ہو جائے گا۔ اس کا صحیح بالکل لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ آپشن نمبر 1 ہے کہ پہلے غور خوض کیا جائے گا، یعنی پہلے غور خوض کیا جائے گا، پھر خاکہ تیار کیا جائے گا، پھر مسودہ تیار کیا جائے گا، پھر دہرایا جائے گا، پھر پروف ریڈنگ ہوگی اس کی، پھر بعد میں مسودے کو حتمی شکل دیا جائے گا۔ تو یہی لکھنے کا طریقہ سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ کارآمد ہے، تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل درست آنسر ہے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور نئے پیپر کے ساتھ، اور آپ لوگ اب خوب زیادہ محنت شروع کر دیں اور ڈیلی میرے چینل پر آئیں، میں آپ کو ایسے ہی مثالوں کے ساتھ اچھی طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور جو بھی لوگ ہیں اردو کے ان کو میرے چینل کے بارے میں بتائیں اور میری ویڈیو کا مشورہ دیں ان کو، اور جہاں آپ کو لگے کہ میری اسپیڈ کم ہے تو آپ جو ہے یوٹیوب پر اسپیڈ کو تیز کر سکتے ہیں، 1.25 یا 1.50 کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر اگلے پیپر کے ساتھ۔ السلام علیکم۔